بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب کا 31واں پارٹ آج پڑھنا سیکھیں گے۔ سبق چل رہا ہے عقد مواخات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان جو بھائی چارہ جو قائم کیا تھا وہ واقعہ چل رہا ہے، تو اس کا آج جو پورا واقعہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ تو چلیے آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ ادھر انصار رضی اللہ عنہم، ادھر انصار رضی اللہ عنہم کی عالی ہمتی یعنی بلند ہمت، مروت اور عقیدت، سبحان اللہ کس درجے پر تھی؟ ادھر انصار رضی اللہ عنہم کی عالی ہمتی، مروت اور عقیدت سبحان اللہ کس درجے پر تھی کہ جب انہوں نے نبوت کی تصدیق کر لی تو پھر دین کی اطاعت اور اس کی امداد میں وہ استقامت دکھائی کہ نہ تو اس بات کی پرواہ کی کہ قریش جو سارے عرب میں پیروں کی طرح مانے اور کل قبیلوں کے پیشوا سمجھے جاتے ہیں ان کے دشمن ہو جائیں گے اور نہ اس امر کا خوف کیا امر یعنی بات، اور نہ اس بات کا خوف کیا کہ جب قریش حملہ کریں گے تو ان کی امداد یعنی مدد کو سارے عرب اٹھ کھڑا ہوگا، نہ مال و منال اور جانوں ہی سے دریغ کیا، یعنی خدا اور رسول کی رضامندی میں سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ حالات پڑھ کر ہم بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ کی ہزار رحمت ہو انصار و مہاجرین پر اور ان کو ان کی خالص کوششوں کا وہ اجر عطا ہو جو اس
رحیم مالک نے اپنے ایسے مخلص فرما برداروں کے واسطے تجویز کر رکھا ہے، جو اس رحیم مالک نے اپنے ایسے مخلص فرمانبرداروں کے واسطے تجویز کر رکھا ہے، لیکن ان بزرگوں کے مقابلے میں جب ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اسلام اور ان کے اسلام میں رات دن اور زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے، تو ہمارے اسلام اور ان کے اسلام میں رات دن اور زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے، اور مارے شرم کے یہ جرأت نہیں ہوتی کہ ہم بھی اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر سکیں وہاں تو انصار رضی اللہ عنہم نے اپنی جائیدادوں میں اپنے مہاجر بھائیوں رضی اللہ عنہم کو شریک کر لیا، اپنی جائیدادوں میں اپنے مہاجر بھائیوں رضی اللہ عنہم کو شریک کر لیا۔ یہاں ہم اپنے سگے بھائیوں سے جائیداد کی تقسیم کے وقت ذرا سی کمی بیشی پر آپس میں مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہم اپنے سگے بھائیوں سے جائیداد کی تقسیم کے وقت ذرا سی کمی بیشی پر آپس میں مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر افسوسناک حالت یہ ہے کہ اپنے خاندان کے یتیموں اور قوم کے لاوارث یتیم و مسکین بچوں کی عبرتناک حالت پر رحم نہیں آتا۔ اس سے بڑھ کر افسوسناک حالت یہ ہے کہ اپنے خاندان کے یتیموں اور قوم کے لاوارث یتیم و مسکین بچوں کی عبرتناک حالت پر رحم نہیں آتا اور ان کی امداد نہیں کرتے، اور یہ ہو تو کیوں کر جنہیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں، انہیں اوروں سے کیا غرض جن کو اس ضروری امر کی طرف توجہ ہوتی بھی ہے، ان کی حالت ان سے بدتر ہے، کیونکہ وہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم کے پاس
پھٹکنے بھی نہیں دیتے، دینی تعلیم کے پاس پھٹکنے بھی نہیں دیتے۔ البتہ انہیں ایسے مدرسوں کو سونپ دیتے ہیں یعنی حوالے کر دیتے ہیں۔ البتہ انہیں ایسے مدرسوں کو سونپ دیتے ہیں جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کا لحاظ نہیں رکھا جاتا اور بعض اللہ کے بندے اس پر ہی بس نہیں کرتے بلکہ ٹکوں کے لالچ سے اپنے گھروں میں دین کی مخالفت کرنے والی عورتوں کو بلا کر اسلام کی شان میں نہایت گستاخی کے کلمے خود بھی سنتے ہیں اور محلے کی عورتوں اور لڑکیوں کو بھی سنواتے ہیں۔ جتنے برے کام ہیں اور جن سے اسلام نے نہایت سختی سے روکا ہے، وہ ہماری گھٹی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے منہ سے اپنی ہی نابکاریوں یعنی نابکاریوں کا حال کہاں تک کہا جائے؟ اپنے منہ سے اپنی ہی نابکاریوں کا حال کہاں تک کہا جائے؟ خدا ہی راہ راست پر چلنے کی توفیق دے گا تو بدعمالیوں سے نجات ہوگی۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کی جناب میں دعا کریں کہ الہی ہم مسلمانوں کو موجودہ پستی و نابکاری سے نکال ہمارے دلوں میں دین کی وہی محبت، وہی سرگرمی ڈال جو تو نے ہمارے بزرگ اور عالی ہمت انصار و مہاجرین رضی اللہ عنہم میں پیدا کی تھی۔ تو یہ عقد مواخات پورا کا سبق مکمل ہو گیا۔